کیا آپ جانتے ہیں کہ منشیات صرف ایک فرد کو نہیں پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے؟ وہ نشہ جو چند لمحوں کی خوشی دیتا ہے زندگی بھر کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی بحالی ممکن ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند نہ کریں اور ہمت نہ ہاریں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نعیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروگرام آپ نے پوچھا۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت حساس اور میں تو کہوں گا دردناک موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے منشیات کا استعمال اور اس کے خطرناک نتائج، اور پھر آخر میں ہم عرض کریں گے کہ کس طرح والدین اپنے بچوں کی، اپنے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی اس موذی مرض سے نکلنے کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سعدیہ لکھتی ہیں، ایک دکھی ماں ہیں کہ جب ان کا خاندان بیرون ملک مقیم تھا تو انہوں نے اپنے بڑے لڑکے، جس کی عمر 16-17 سال تھی، میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں وہ دیکھیں جو کہ تھوڑا سا ایک یوں کہہ لیں بے راہ روح قسم کی تھیں، اور جو کہنا نہ ماننا، ضد کرنا اور وہ جارحانہ رویہ اور وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو اسلام آباد واپس بھیج دیتے ہیں تو شاید وہاں سدھر جائے، تو انہوں نے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں اسے بھیج دیا، اور وہ اس نے ایک یونیورسٹی میں یہاں داخلہ بھی لے لیا، مگر خاندانی تعاون اور مالی قربانیوں کے باوجود اس کی عادات نہ سنبھلی، نہ سدھری، اور وہ بالآخر معلوم ہوا کہ وہ منشیات کا بھی عادی ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی دیگر خاندانوں کی رہنمائی اور اپنے بچے کی مدد کے لیے ہم سے انہوں نے رابطہ کیا اور پوچھا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ ناظرین، 17 سال کی عمر ایک نہایت نازک عمر ہوتی ہے، جس میں نہ تو وہ بچہ ہوتا ہے اور نہ وہ بالغ، اور اس عمر میں جذبات نہایت شدید ہوتے ہیں، بلکہ منہ زور ہوتے ہیں، اور تجسس کی وجہ سے شاید ان کا بیٹا منشیات کی طرف مائل ہو گیا، اور ہمارا خیال ہے، اگرچہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، ہمارا خیال ہے کہ اس کی ابتدا سگریٹ نوشی سے ہوئی ہوگی۔ اور سگریٹ نوشی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ان کا ہم نے ذکر تفصیل کے ساتھ اپنے پچھلے ویلاگ میں کیا تھا، تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا پچھلا ویلاگ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ویلاگ کے متن اور کانٹینٹس اور باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور منشیات، سگریٹ پینے والے کی کچھ جسمانی اور نفسیاتی اور بیہیویئرل تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی کہ منشیات کا استعمال کرنے والے شخص کی ہوتی ہیں۔ تو شروع میں تو وہی وہ ہے علامات جو کہ سگریٹ نوشی کی ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان میں خطرناک حد تک تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ خطرناک حد تک بڑھ سکتی۔ تو ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ ان کے بچوں میں کوئی جسمانی تبدیلیاں تو نہیں آ رہی، جیسے کہ ان کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے، پتلیوں یعنی پیوپلز کا غیر معمولی طور پہ پھیل جانا ہے یا سکڑ جانا ہے، اور آنکھوں میں ان کی چمک ہوتی ہے، اور غیر معمولی سستی یا غنودگی ہوتی ہے۔ تو ان کی نیند اور توانائی میں تبدیلی ہوتی ہے، کم سوتے ہیں، نیند نہیں آتی انہیں، اور ان کی تھکن محسوس کرتے ہیں، ہر وقت وہ دن رات کے ان کی جو روٹین ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور بعض لڑکے بچے وہ غیر معمولی طور پہ
چست اور ایکٹیو بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ وہ کوئی غیر معمولی ہائپر ایکٹیویٹی نہ ہو ان کے وزن اور بھوک میں تبدیلی ہوتی ہے، وزن کم بھی ہو سکتا ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض کیسز میں غیر معمولی طور پہ زیادہ کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جسمانی حالت میں بگاڑ سی آ جاتی ہے، جیسے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس میں زردی آ جاتی اور جسم میں ان کے کب کبھی محسوس ہوتی ہے اور کبھی پسینہ آنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو متلی یعنی الٹی یا معدے کی خرابی کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات دیکھنے والی ہے، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ان منشیات کے عادی لڑکوں لڑکیوں بچوں کی جو کہ پاؤڈر والی منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض خاص نشانیاں ہیں، اگر آپ بطور والدین اس کا جائزہ لے سکیں کہ ان کے بازو یا جسم میں سوئی کے نشانات ہوتے ہیں، وہ انجیکشن کی صورت میں انجیکشن کے ذریعے منشیات لیتے ہیں، اور وہ بازو چھپانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، جلد پر خارش اور زخم بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کی بول چال اور حرکات میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے، زبان لڑکھڑاتی رہتی ہے، غیر متوازن چال ہوتی ہے، اور غیر معمولی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، سست ہو جاتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، یا حد سے زیادہ چست ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی تبدیلیاں آپ ان میں دیکھیں تو فوری طور پر متوجہ ہوں، اور یہ جو علامات ہیں اگر پرسسٹنٹلی بار بار یہی آپ دیکھتے جائیں تو سمجھیں کہ کچھ مسئلہ ہے، اور آپ کے لیے ایک آزمائش کھڑی ہو چکی ہے، لیکن اس سے گریز نہ کریں، اس سے ڈینائی نہ کریں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو نشہ ہے یہ کوئی اخلاقی گناہ نہیں، یہ ایک بیماری ہے، اور اسے بیماری کے طور پہ ہی لینا چاہیے۔ اس کے علاج کی ضرورت ہے، علاج قدر مشکل ہے، لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ کسی کو کینسر ہو جائے یا کوئی اور خطرناک بیماری ہو جائے۔ تو اسی طرح منشیات کا عادی جو ہے وہ بھی ایک بیماری کا شکار ہے، اور ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے پیارے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اس کا ہمیں ان کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے اور ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ اس سے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک یہ آزمائش اور اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ گھبرائے نہیں، شدید رد عمل نہ دیں، بہت برا بھلا نہ کہیں، اور صرف ایک آدھ علامت جو کہ سگریٹ نوشی کی علامت ہو سکتی ہے دیکھ کر اس پہ الزامات نہ لگائیں، اس کے پوری ذات کو رد نہ کریں، اس کو یہ امپریشن نہ دیں کہ وہ بہت برا ہے، اور وہ آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اسے سمجھائیں کہ بھئی یہ کس مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں، تو چلو اس کا کچھ کرتے ہیں، اور اسے احساس دلائیں کہ آپ اس کے دشمن نہیں ہیں، اور وہ ایک مصیبت میں پھنس گیا اور آپ سب نے مل جل کر اسے اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ تو گھر کا ماحول بدلیں، محبت اور توجہ زیادہ دیں، اس کی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں، سپورٹس اور مثبت مشاغل سگریٹ نوشی کی عادت چھوڑنے میں تو بہت زیادہ کام آتی ہیں، لیکن منشیات کے عادی لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سپورٹس اور مختلف قسم کے مشاغل، آرٹ، پوٹری، اسکلپچرنگ یا اس طرح کی دوسری چیزوں میں وہ اگر مشغول کر دیے جائیں تو وہ ان کا دھیان بڑھ سکتا ہے۔ اسکرین ٹائم پر مناسب نگرانی رکھیں، نگرانی ضرور رکھیں، جاسوسی نہ کریں، اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ بچے کا اعتماد بحال کریں، اسے کہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے لیے ہماری شفقت اور محبت وہی ہے، بہرحال آپ ایک مصیبت میں ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نکلا جائے۔ تو ریہیبلیٹیشن کا عمل شروع کر دیں۔ نشہ چھوڑنا ایک دن کا کام نہیں، یہ قدر لمبا پروسیس ہے، اور ایک اور مصیبت ہے کہ ریلیپس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ذہنی طور پہ تیار رہیں، اور جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک آپ کے وسائل اور آپ کی ذہنی اور جسمانی اور مالی
قوت آپ کا ساتھ دے، بچے کی مدد کریں۔ ایک طریقہ جو ہے، جو کہ ایک لفظ ہے کولڈ ٹرکی میتھڈ۔ کولڈ ٹرکی میتھڈ کیوں کہتے ہیں اسے؟ وہ اس لیے کہ اس میں بچے کی نشے کی عادت کو فوری طور پر زبردستی سے اور فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، جس سے جسمانی اور نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بچے کو قابو کرنا، بچے کو آرام دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ گھبرائیں نہیں، کولڈ ٹرکی میتھڈ استعمال ہوتا ہے، بہت سارے ملکوں میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو شاید اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ہسپتال یا کوئی ڈاکٹر آپ کو فوراً منشیات کو فوری طور پہ بند کرنے کا کہیں تو اس کی بات توجہ سے سنیں اور مشورہ کر کے اس کا علاج کریں۔ اچانک نشہ بند کر دینے سے، جسے فورسڈ ویڈرول کہتے ہیں، بہت نفسیاتی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، شدید بے چینی، گھبراہٹ، چڑچڑاپن، ڈپریشن، اور نیند تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض کیسز میں وہم یا ہیلیوسینیشن بھی دیکھنے میں آئی۔ جسم میں درد ہوتا ہے، کپ کپی اور ٹھنڈے پسینے آتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں اور ناک سے پانی بہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے، اور کچھ مخصوص قسم منشیات جیسے الکوہل اور وہ ہیروئن یا سکون آور ادویات جو ہوتی ہیں، ان کو فوری طور پہ بند کرنے سے دورے پڑ سکتے ہیں، شدید ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، بے ہوشی ہو سکتی ہے، اور ذہنی انتشار کا وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اچانک بند کروانا ایک طریقہ تو ہے، لیکن بعض اوقات خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کسی مستند ڈاکٹر یا کسی مستند ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس سارے معاملے میں، سارے پروسیس میں نوجوان کا کردار بہت ضروری ہے، بچے کا کردار بہت ضروری ہے، اور علاج تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب نوجوان لڑکا یا لڑکی اس پر آمادہ ہو اور وہ اپنی مدد کرنا چاہتے ہوں، تو پھر وہ والدین سے کوآپریٹ کر سکتا ہے، اور والدین بھی اپنے سلوک، محبت، شفقت سے اس کو اس بات پہ آمادہ کر سکتے۔ تو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس 3 قسم کے مستند ڈاکٹروں سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا فزیشین ہے، ڈاکٹر ہے، جو کہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی سائیکالوجسٹ کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، اور کسی سائیکیٹرسٹ کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، ڈرگ ایڈکشن اور اس کو ترک کرنے کے طریقوں پہ، اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کے بچے اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک، اللہ حافظ۔